اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نیا ٹاپک ملائکہ اور یا فرشتوں کا سٹارٹ کیا ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں پہلی آیت کی تھی ہم نے ملائکہ اور فرشتوں کے بارے میں، اور اس میں کافی لمبا انٹروڈکشن بھی کروایا تھا میں نے، اور اس آیت میں جو تھا وہ ملائکہ پہ ایمان لانا ضروری ہے، یہ ہم نے وہ آیت قرآن پاک سے دیکھی۔ اور اس کے طرح کی اور بھی آپ کو بہت ساری کچھ آیات اس طرح کی اور بھی مل جائیں گی، جس میں ملائکہ پہ ایمان لانا ضروری ہے، یا ان سے انکار کرنے والوں کو، ملائکہ سے انکار کرنے والوں کو اللہ پاک عذاب کا یا گمراہی کا کہہ رہے ہیں۔ وہ میں آیات اس لیے ساری نہیں کر رہا کیونکہ وہ سب ہم مسلمانوں کو یہ پتہ ہی ہے، ملائکہ پہ ایمان لانا ضروری ہے، یہ ہماری ایمانیات کا حصہ ہے، اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو ہیں وہ سب نے پڑھی سنی ہی ہوں گی، تو اس میں سارا یہ، اور ویسے بھی اوورآل مسلمانوں کو اس کا آئیڈیا ہے ہی ہے، اور علم ہے ہی ہے، تو اس لیے میں وہ نہیں کر رہا۔ نئے آج کی نئی ویڈیو پہ نئی آیت پہ جانے سے پہلے میں جو کل انٹروڈکشن میں کچھ دو چار باتیں کی تھی ان کو مزید تھوڑا ڈیٹیل سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ملائکہ یا جو فرشتے ہیں وہ قرآن پاک میں اللہ نے وہ نور سے بنے ہیں، یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے کہیں نہیں ہمیں بتایا یا کہیں نہیں ایسا کہا۔ ہاں، قرآن پاک میں جو بات ہوئی ہے وہ ان کے لیے روح، یا خاص کر کے جبرائیل علیہ السلام کے لیے اسپیسیفکلی روح الامین کہا گیا ہے، اور ویسے بھی روح کا ورڈ یوز ہوا ہے ملائکہ کے لیے، جو کہ ایک کثیف سی فارم ہے میٹر کی یا مادے کی، وہ ہم بعد میں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ ایک سارٹ آف انرجی، یا مطلب ایک روح کی فارم، جو کہ ایک بالکل لائٹ سی چیز ہے، تو اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ نور سے ہی بنے ہیں، اور اس کو سپورٹ کرتی ہیں کچھ روایات بھی، اس کو کچھ احادیث بھی سپورٹ کرتی ہیں اس بات کو، اور روح کا اٹ سیلف ورڈ ہے۔ ہم نے آیت بھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے آیت بھی کی ہے جس میں ہے کہ روح اور فرشتے، تو اس میں روح میں بھی انسانوں کی ارواح ہوں، قیامت کی بات ہو رہی ہے، یا میں بھی روح الامین یا جبرائیل علیہ السلام کو، تو مطلب یہ ازیوم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو بات اس میں بتانی مقصد تھی وہ یہی تھی کہ یہ ایک ایسی فارم کی مخلوق ہے اللہ پاک کی، جو کہ اللہ پاک سے بھی کمیونیکیٹ کر ان سے ڈائریکٹ احکامات لیتی ہے اور انسانوں تک پہنچا سکتی ہے، تو بیچ میں ایک ایسی فارم کی مخلوق ہے۔ اور فارمز پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اس دنیا میں میٹر کی جو بھی فارمز ہوتی ہیں، یہ بھی میں نے کل بات تھوڑی سی کی، ہلکی سی آج کر لیتے ہیں، وہ میں تھوڑی سی کی تھی، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ جو میٹر ہے، یا ہمارے پاس پوری یونیورس بنی ہوئی ہے، جو پورا ہمارا یونیورس ہے، یہ میٹر اور انرجی سے ہی بنی ہوئی ہے، انرجی سے چل رہی ہیں۔ میٹر جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے وہ مادہ ہے، ٹھوس ہے، تو اس کی مختلف فارم ہے۔ اس فارم ٹھوس جو مادہ ہے اس کی، یا میٹر ہے اس کی، جو مین ون آف دی فارم وہ ہے، وہ مٹی ہے، تو ہم انسان جو ہیں، اور دوسری لیکوڈ ہے، پانی ہے، تو ہم مٹی، انسان جو ہے مٹی اور پانی سے بنے ہوئے ہیں۔ اور انرجی کی اگر آپ فارمز لیں تو وہ ہیٹ ہے اور لائٹ ہے۔ تو ہیٹ جو ہے وہ تو اللہ پاک نے صاف صاف واضح واضح بتا دیا قرآن پاک میں کہ جنات جو ہیں وہ بغیر دھوئیں کی آگ سے بنے ہوئے ہیں، تو ہیٹ سے وہ بنے ہوئے ہیں، آگ مینز ہیٹ، تو وہ ہیٹ سے جنات بنے ہوئے ہیں۔ اب تیسری چیز رہ گئی لائٹ، تو وہ جس کو نور کہہ لیں، عربی میں اس کو نور کہہ لیں گے، ویسے لائٹ کہہ لیں، تو وہ یہی سوچا کہا جا سکتا ہے ان روایات کو، حدیث کو دیکھتے ہوئے بھی، اور قرآن پاک میں بھی جو روح کا لفظ یوز ہوا ہے، تو وہ روح ایک آپ دیکھتے ہیں کہ کثیف سی فارم کو کہا جاتا ہے، لائٹ سی چیز کو، تو وہی نور والی چیز۔
تو ایک فارم رہ گئی، وہ گیس ہے یا پلازما یا گیس، وہ تو ان سے تو کوئی مخلوق ایٹ لیسٹ ہم نہیں جانتے۔ باقی یہ جو پانی اور مٹی سے انسان بنے ہوئے ہیں، ہیٹ یا آگ سے جن بنے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی لائٹ یا نور یا روح آپ کہہ سکتے ہیں اس سے فرشتے، یہ زیوم کیا قرآن پاک میں نہیں ہے، میں اس لیے اس کی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا تھا۔ آج کی آیت کی طرف آتے ہیں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزا آور ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر بنانے والا ہے۔ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ فرشتوں پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ہم کچھ آیات یہ دیکھیں گے کہ فرشتے ہیں کیا، قرآن میں جو فرشتوں کی ہیں وہ کیا، کیسی مخلوق ہیں، اس پہ جو کچھ آیات ہمیں ملتی ہیں ان کو تھوڑا دیکھتے ہیں۔ تو ان میں سے، اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ فرشتے کرتے کیا ہیں۔ تو اس آیت میں دو چیزیں ہیں کہ ایک فرشتے ہیں کیسے، اور وہ بھی کہ وہ کرتے بھی کیا ہیں، دونوں چیزیں اکٹھی ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاور ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ آسمان اور زمین کا پیدا، اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر بنانے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں، تھوڑا سا ہمیں بتا دیا، ہمیں زیادہ نہیں بتایا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں ان پہ ایمان لانے کا کہا، اور یہ کہا کہ اللہ کی کوئی ایک ایسی مخلوق ہے جو کہ وہ مخلوق پیغام بھی پہنچاتی ہے۔ اس آیت میں بھی آ گیا کہ اپنا پیغمبر اور قاصد بنانے والا ہے، بنایا، اور اس کے کچھ اور بھی کچھ امور ہیں جو کہ وہ سر انجام دیتے ہیں، یہ بھی ہم قرآن سے دیکھیں گے۔ تو مختلف اور کام بھی کرتے ہیں اور پیغام بھی پہنچاتے ہیں۔ وہ ہیں کیسے؟ وہ دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتے، تو وہ ان کے کوئی پر ہیں، اور وہ دو دو بھی ہو سکتے ہیں، تین تین بھی، چار چار بھی۔ اب وہ کس ہیں ہمیں اس کا نہیں پتا، اور ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اللہ پاک نے اس کی ڈیٹیل بھی نہیں بتائی، کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اس کا میسج بس دیکھنا چاہیے کہ وہ اللہ پاک نے اپنے کچھ کاموں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو اس کا میں نے کل بھی بتایا، جو اس دنیا سے ریلیٹڈ اور انسانوں سے ریلیٹڈ کام ہے۔ تو وہ ان کے دو دو تین تین چار چار پر ہیں، وہ ایسے ہی کوئی لائٹ کے یا روح کے یا ایسی ہی کوئی فارم کی مخلوق ہیں، اور ان کے وہ کچھ پر بھی ہوتے ہیں، یا ہمیں سمجھانے کے لیے پر کہا گیا ہے۔ اب ان کی اصل میں شکل کیا ہے یا کیسی ہے، یہ ہم، کیونکہ ان پروں کا ذکر ایک اور جگہ بھی جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی آیا ہوا ہے، کہ جب وہ پہلی وحی کا ذکر اللہ پاک قرآن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی وحی کا تو نہیں، جب پہلی دفعہ، یا مطلب حضور پاک جب جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل فارم میں دیکھتے ہیں تو اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ پورے پر پھیلائے ہوئے تھے ایسے۔ تو پر تو ہیں ہی ہیں کچھ پر ان کا کام کیا ہے کہ وہ پیغمبر بنانے والا، اللہ پاک نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا ہے، قاصد۔ میں نے وہ پہلے ہی بتایا کہ وہ قاصد ہیں اللہ کے، اور اللہ نے جو ایک مخلوق امتحان کے لیے پیدا کی جو کہ انسان ہیں، جو کہ اس کائنات میں اور اس زمین پہ بستے ہیں، ان تک اپنے پیغام، اب اللہ خود تو نہیں پیغام لے کے آئے گا نا انسانوں تک، کیونکہ وہ تو اس طرح کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتی، وہ ایک اتنی بڑی ذات ہے، تو وہ ہم انسانوں کے ساتھ اس طرح ڈائریکٹ نہیں، یہ اللہ پاک نے خود ہی قرآن پاک میں بتا دیا ہمیں کہ یہ انسانوں کے انسان کی مطلب وہ نہیں، ابھی ہماری اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، تو اس لیے وہ پیغام یا قاصد بنے، اور پیغام کو لے کے آنے والے انسانوں تک وہ اللہ نے ان کو بنایا۔ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، یہ زیادتی وہ نہیں ہے جو ہماری اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ زیادتی، یہ وہ ہے کہ وہ زیادہ کرتا ہے، جو جیسا چاہے بنا سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ اوپر عربی کا لفظ بھی پڑھیں نا،
تو اس میں بھی یزید اور اس کے نیچے اضافہ کرتا ہے لکھا ہوا ہے، اسی لیے میں نے وہ نیچے آپ کو ورڈ بائی ورڈ میننگ بھی اوپر دی ہے کہ وہ اضافہ کر زیادتی کرتا ہے، مین مخلوق میں جو چاہیے اضافہ کرتا ہے، آپ ایسا سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔